اب کوشچن آپ سے یہ ہے 1 2 3 کیا کرنا چاہیے حکومت پاکستان کو جس سے یہ ٹیررزم کا مسئلہ ختم ہو؟ دیکھیے اس کے آپ کور ایشوز کو جب تک ہینڈل نہیں کریں گے وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اب جو ہمارے ملک میں اٹیکس ہو رہے ہیں, ایکسٹریمزم کے جو اٹیکس ہو رہے ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں یہ ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ دس از اے بائی پروڈکٹ آف آور ایکشنز. جب بش نے کہا تھا یو آر وتھ اس اور یو آر ناٹ, جب ہم اس کے ساتھ ہو گئے تو یہ بائی پروڈکٹ ہم نے انہیریٹ کی. بٹ اس کے بعد بھی 2004 تک انٹل پاکستانی فورسز وینٹ انٹو وزیرستان, ساؤتھ وزیرستان, تو اس وقت تک خودکش حملہ نہیں ہوا تھا. وہ نیال ہاشمی صاحب نے صحیح کہا افغانستان سوات کے اندر انہوں نے خودکش حملہ 2004, بٹ یو آر رائٹ, دس از اے ریئیکشن. بالکل صحیح ہے, آئی ایگری. تو اب یہ ایک ریئیکشن ہو رہا ہے تو وی مسٹ کریکٹ دس فرسٹ. ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے امریکہ کو جو امپورٹ کر کے, چونکہ وہ ایک اکنامک پاور ہے اور اپنے ریجن میں اپنے بھائیوں کے اگینسٹ ہو جانا, تو ہم یہ چیز کریں گے. ہم نے رہنا کس کے ساتھ ہے, ہمارے بارڈرز کس کے ساتھ لگتے ہیں. ہم نے پیسے کو دیکھ کے اپنا انٹرسٹ چھوڑ دیا. ہمارے ملک کے اندر سکون تھا, کچھ نہیں تھا اس کے. لیکن غلطیاں تو پاکستان کی حکومت, پریزنٹ حکومت, پچھلی حکومت, پاکستان کی حکومت غلطیاں کرتی آئی ہے, کرتی جائے گی, کیونکہ اس ملک میں ادارے نہیں ہیں. ایڈوکزم پہ چل رہا ہے, ومس کے اوپر چل رہا ہے. جو اسلام آباد میں آ کے بیٹھتا ہے وہ مہاراجہ بن جاتا ہے, اور اس کی جو کال ہوتی ہے وہ لا اینڈ آرڈر آتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں ہاشمی صاحب, ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے بائی الیکشنز پنجاب میں اور بلوچستان میں جو بائی الیکشنز ہوئے ان پر بات کریں گے اپنے گیسٹ کے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام دا ویک دیٹ واز. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے لاہور میں اور پاکستان میں عمومی طور پر جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے. بائی الیکشنز پر ہم تھوڑی دیر کے بعد بات کریں گے. پہلے ہم ذکر کریں گے پاکستان کی سپورٹس میں, ہاکی اور کرکٹ میں کیا ہو رہا ہے. جس طرح شروع میں نے کہا, وی آر ناٹ ڈسکسنگ کرکٹ اور ہاکی بائی کرکٹ اینڈ ہاکی اسٹینڈرڈز, بٹ دی پالیٹکس آف سپورٹس. کے پالیٹکس بہت سے لوگوں کے لحاظ سے ان چیزوں میں آ گئی ہے اور اس کے اثرات نتائج میں شامل ہیں. پہلے پاکستان کرکٹ ٹیم 3-0 ڈربنگ آسٹریلیا میں ہوئی, یہ پہلا واقعہ نہیں تھا. تو اس چیز کے بارے میں ہم بات کریں گے. ڈاکٹر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایڈوائزر ٹو دا چیف منسٹر آن سپورٹس سندھ. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب, ہاکی میں 12ویں پوزیشن ہماری آئی. جی ہاں, اور کرکٹ میں جس سے آپ کا زیادہ تعلق ہے, لیکن عمومی طور پر آپ سپورٹس میں آپ کی دلچسپی ہے اور آپ کی ایک آفیشیل حیثیت بھی ہے, تو اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. کرکٹ میں 7 پلیئرز پر بین لگا دیے یا پینلٹیز کر دی گئیں, جبکہ مینجمنٹ جو ہے جس کا کام ہے ڈسپلن امپوز کرنا, وہ بالکل ان کو انفیکٹ کچھ سچویشنز میں تو ایلیویٹ کر دیا گیا. جس طرح انتخاب عالم صاحب کو ڈائریکٹر بنا دیا, اور کوئی کسی کو نہیں چھیڑا گیا as far as the management is concerned. بات یہ میں آپ کو بتاؤں کرکٹ کے حوالے سے کہ جو پلیئرز میں انڈسپلن ہوا, جو پلیئرز کے اندر انڈسپلن کے علاوہ بال ٹیمپرنگ کے پرابلم ہے, آپس میں لڑائیاں ہوئیں, یہ ساری چیزیں بیسیکلی پاکستان کرکٹ ٹیم کے, پاکستان کرکٹ بورڈ کے مینجمنٹ کی کمزوری ہے. اگر مینجمنٹ اسٹرانگ ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی. جب کوچ اور مینیجر اگر کنٹرول کریں پلیئرز کو صحیح طرح, تو مجال ہے کہ پلیئر اس طرح کی حرکت کر جائے. پلیئر پاور لوگ بات کرتے ہیں, پلیئر پاور کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا پلیئر پاور. اگر مینجمنٹ اسٹرانگ ہے تو پلیئر پاور ہوئی گی نہیں. اگر مینجمنٹ کمزور ہے تو اس طرح کی پلیئر پاور. لیکن ڈاکٹر صاحب, آپ کا خود بھی تو مینجمنٹ سے تعلق ہے, تو آپ بری ذمہ کیسے ہو گئے؟ یہ مینجمنٹ کا مطلب ہے یہاں پر کوچ اور مینیجر ٹیم کا اینڈ چیئرمین آف کرکٹ بورڈ, جس نے اتنے کمزور مینیجر اور کوچ اپوائنٹ کیے. انفارچونیٹلی آئی تو یہی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں کہ اعجاز بٹ صاحب خود سارے فیصلے کرتے چلے جاتے ہیں, مینیجر اور کوچ اپوائنٹ کرتے قطعی مشورہ نہیں کرتے. نہیں, لیکن یہی اعجاز بٹ, یہی انتخاب عالم کا کمبینیشن تھا جس نے T20 ورلڈ کپ جتوایا. سو یو کانٹ سے کہ کمزور کوچ. 2020 کرکٹ ایک الگ ٹائپ آف کرکٹ ہوتی ہے, اور ٹیسٹ میچز اور ون ڈے انٹرنیشنل ایک الگ ٹائپ کی کرکٹ ہوتی ہے. 2020 کیونکہ شارٹ ورژن آف دا گیم ہوتا ہے. دوسری اگر 1 یا 2 اوور بھی خراب کر جائے تو میچ کا پاسا پلٹ جاتا ہے, اور سیکنڈ چانس بھی نہیں ہوتا. اچھا, آپ ڈاکٹر صاحب آپ ایگری کرتے ہیں کہ جو پینلٹیز ہیں, خاص طور پر جس طرح لائف بین لگا دیا 2 فارمر ٹیسٹ کیپٹنز پر, اور جو کہ بہت عظیم بیٹسمین یونس اور محمد یوسف, ڈو یو تھنک اس کو چینج نہیں کرنا چاہیے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ شعیب ملک اور رانا نوید نے کیا قصور کیا اس کا بھی نہیں بتایا گیا. عوام کو تو بتایا جائے کہ کیا کیا تھا.
ان سے جب کہا گیا چیئرمین صاحب سے کہ آپ اس کی جو رپورٹ ہے اس کو شائع کریں یا پبلک میں لے کر آئیں انکوائری رپورٹ کو، انہوں نے کہہ دیا کہ جی میں انکوائری کمیٹی کی رپورٹ پبلک کو، غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک میچ فکسنگ کا تعلق ہے تو رانا نوید اور شعیب ملک کو کھل کر تو انہوں نے کہا ہی گول مول باتوں میں ذکر کیا کہ جی وہ میچ فکسنگ میں انوالو تھے، تو یہ ساری ان کی کنٹروورشل پالیسیز ہیں اور یہی وجہ ہے جو پاکستان کرکٹ تباہ ہو رہی ہے اس وقت۔ اچھا، اب جو انہوں نے یہ جو ٹیم اناؤنس کیا ہے یا چینجز کیے ہیں، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ بالکل بھی نہیں، اس لیے کہ میری نظر میں یہ ٹیم جو ہے نا صحیح ٹرو پاکستان کی کرکٹ ٹیم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں ہم عبدل حفیظ کو لے کر آئے اس لیے کہ اس نے ڈومیسٹک کرکٹ میں بہت اچھی پرفارمنس کی، جبکہ ڈومیسٹک کرکٹ میں اس سے بھی اچھی پرفارمنس کرنے والا تنویر احمد جس نے 100 وکٹیں حاصل کی قائد اعظم ٹرافی میں، بالکل صحیح، اور اس کو انہوں نے باہر بٹھایا ہوا ہے، اس کا تو نام 30 میں بھی نہیں تھا۔ تو یہ ڈبل اسٹینڈرڈز پہ چل رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ، اور اس کا اب نام رکھ دیں آپ لاہور کرکٹ بورڈ تو زیادہ مناسب ہوگا۔ اچھا، تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ اس۔ کرکٹ اور ہاکی کی ہم بات کر رہے تھے، بہت ہی آئی ڈونٹ تھنک سو وی کین گو فردر انٹو اٹ، بہت ہی مطلب ڈپریسنگ سچویشن ہے، بیکاز وہ کسی نے صحیح کہا ہے کہ عوام کو جو صحیح خوشی ملتی ہے وہ پاکستان کسی سپورٹنگ فیلڈ میں جب جیتا ہے، جس طرح T20 ورلڈ کپ میں لاسٹ ایئر جیتا تھا تو ماحول ہی چینج ہو گیا تھا۔ We come back to the by-elections. اچھا ضرور بات کریں۔ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ لاہور کرکٹ بورڈ، یہ لفظ بھی نہیں کہنا، یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے۔ اے ویری ریسپانسبل پرسن، اور آج اسپورٹس کو ہم نے کارپوریٹ بنا دیا ہے۔ مینجمنٹ کیوں؟ مینجمنٹ بھی اتنا زیادہ حاوی ہونے کی کوشش کرتی ہے کہ اپنے دیکھیں جی، شعیب ملک نے حلف لیا قرآن پہ 7 کھلاڑیوں کے ساتھ کہ آپ اس کو اگر ٹیم میں لیا گیا تو میں نہیں کھیلوں گا، تو شعیب ملک کو تو سب سے پہلے بین کر دینا چاہیے۔ یہ لوگ منافقت کرتے ہیں، بتاتے نہیں۔ دوسری بات، میڈیا کا بھی بڑا رول ہے، جن کو کھیلنا ہے کھیل، ان کو آپ نے فیشن ماڈل بنا دیا ہے، اور میڈیا نے جتنا اسپانسر کیا ہے، اور جو اسپانسر تھے کرکٹ کو، ہاکی بیچارے کو تو آپ نے سوتیلا بھائی اور سوتیلی اولاد بنا دی۔ ہاکی کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے وہ ان اسپانسرز نے، اور اس کا نتائج سامنے ہیں۔ بالکل صحیح ہے جی۔ اس کا نچوڑ کیا ہے؟ اس کا نچوڑ کیا ہے؟ باٹم لائن دیکھیے، آپ باٹم لائن یہ ہے کہ اس کون سی نئی بات ہے؟ ہاکی میں کچھ ہو گیا، جو بھی ہو رہا ہے تو پوری وہ تنظیم بلیم لے رہی ہے۔ کرکٹ میں بھی ہو رہا ہے، پوری تنظیم نے نیشن کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے۔ واٹس نیو؟ یہ پورے ملک کا حال یہ میں اس سے پہلے جب آپ سے آپ کا بیسکلی پوائنٹ آف ویو ہے کہ this is in line with what is happening otherwise in all other fields. یہ تو ہمارے جو کنٹری میں جو سوشل فیبرک جو ایمرج ہو کے آ رہا ہے، it is part and parcel of that. This is an important point جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کو ریویو کرنے کے لیے صرف اس میں نیٹی گریٹیز میں، اس لیے میں کہتا ہوں it's the politics of sports. میں اس کے ایک بنیادی بات یہ ہے کہ ہر چیز ایڈہاکزم پہ چل رہی ہے۔ چیئرمین کو اپوائنٹ کرتے ہیں پریزیڈنٹ صاحب، ہی از اونلی آنسربل ٹو دی پریزیڈنٹ، ناٹ ٹو اینی باڈی ایلس۔ تھوڑا سا ٹائم ہمارے پاس کم ہے، بائی الیکشنز کی بات کرتے ہیں۔ بائی الیکشنز میں ہم نے کہا ریئل ونرز اور ریئل لوزرز کون ہیں۔ پہلے تو ناظرین کو بتا دیں 4 بائی الیکشنز ہوئے، 3 پنجاب میں، 2 سیٹس پر کانٹیسٹ کر رہی تھی پاکستان مسلم لیگ نواز، دونوں پر کامیاب ہوئی۔ پاکستان مسلم لیگ زیڈ ایک دم سے سرپرائز ایلیمنٹ تھا، وہ ابھی تک ہے یا نہیں ہے؟ بہرحال ضیاء الحق صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کی پارٹی، انہوں نے convincing victory in بہاول نگر بائی الیکشن supported by پاکستان مسلم لیگ نواز I assume، اور بلوچستان میں ایک بائی الیکشن ہوا جس پر پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی بہاول نگر میں ہاری اور پاکستان پیپلز پارٹی جنگ میں ہاری، تو پیپلز پارٹی کے نمائندے تو نہیں ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز تو 100% ون ریٹ تھا، ٹرینڈ بھی یہی بتا رہا ہے۔ میرا سوال آپ سے ایک بڑا دوسرا ہے، انٹرسٹنگ ہے، جہاں بھی بائی الیکشن ہو رہا ہے، پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نواز جیتتی ہے اور پنجاب سے باہر پیپلز پارٹی جیتی ہے۔ Is it a good thing؟ نہیں، پیپلز پارٹی جو بلوچستان میں جیتی ہے وہ پیپلز پارٹی نہیں جیتی ہے، وہ ٹرائب جیتا ہے۔ ٹرائب ہے، یہ جو بھی ہے، آپ کا ٹرائب ہو سکتا تھا۔ دیکھیے جی، جو سردار ہے اس کو بہت زیادہ ایج حاصل ہوتا ہے کامن۔ آج بھی ہمارے یہاں جو پولیٹیکل ورکر ہے یا جو پولیٹیکل میسج ہے وہ اس طرح سے نہیں جا سکتے۔ لیکن آپ تو سپورٹ کر رہے تھے نا پیپلز پارٹی کو؟ نہیں، ہم نہیں سپورٹ کر رہے تھے۔ اچھا، آپ کس کو سپورٹ کر رہے تھے؟ ہم ایک آزاد انڈیپینڈنٹ کنٹری تھا، ہم اسے سپورٹ کر رہے تھے، ہم اسے سپورٹ کر رہے تھے، ہم اسے نہیں سپورٹ کر رہے تھے۔ میرے اپنے نقطہ نظر سے ایک چیز جو مجھے بہت اچھا لگا اس بائی الیکشن میں، کہ بائی الیکشن میں عام طور پہ ٹرن ڈاؤن بہت کم ہوتا ہے، ٹرن اوور بہت کم ہوتا ہے، لوگ ڈس ایسوسیٹ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو۔ مگر اس بار مجھے نظر آیا، اور جس چیز کا میں چاہتا ہوں، یہ جتنا زیادہ لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے ملکی معاملات میں، ملک کے ایشوز پہ، الیکشنز پہ،
تو اتنی زیادہ ان کی خاص طور پر اس کے بائی الیکشن جو پنڈی میں ہوا تھا وہ اس سے پہلے کچھ